یہ بیٹھ جاؤ بیٹا. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں صرف اس قوم کی بقا کی جدوجہد اگر اس قوم کے مرد، اس قوم کے نوجوان اپنے ذمے لے لیں تو بھی یقیناً کامیابی سے اس تحریک کو ہم کنار کریں گے. لیکن اگر اس تحریک میں، ان حالات میں اگر اس قوم کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہو جائیں تو جو تحریک کل کامیاب ہوگی وہ آج کامیاب ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شعبہ خواتین نے مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس کنونشن میں مدعو کر کے اس تحریک کا حصہ بنانے کی داغ بیل ڈالی ہے. آپ لوگوں نے، اس قوم کی ماؤں نے، آپ کی ماؤں نے ہر تحریک کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا ہے، فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. چاہے وہ 1857 کی آزادی کی تحریک ہو، چاہے وہ خلافت کی تحریک ہو، چاہے وہ پاکستان بنانے کی تحریک ہو، چاہے وہ پاکستان بچانے کی تحریک ہو، چاہے جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہو، آمریت کے خاتمے کی تحریک ہو، قوم کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آج جو کراچی کے حالات جس نہج پہ پہنچ چکے، یہ شہر جس طرح ڈاکٹر نگہت نے اور ان سے پہلے تبسم باجی نے کہا تھا کہ اس شہر کو تو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے. یہ شہر جس میں ہجرت کر کے آنے والوں کو یہ سمجھ کر دھکیل دیا گیا تھا کہ یہ ریگستان ہے، نہری زمینوں پر انہیں آباد نہیں ہونے دیا تھا اور انہیں ریگستان میں بھیجا تھا. لیکن اس مہاجر قوم کی صلاحیتیں تھیں، اس مہاجر قوم کی تعلیم تھی، اس قوم کا ہنر تھا کہ یہ شہر جو ویران تھا، جہاں کیکر کے درخت ہوا کرتے تھے، جہاں ببول کے درخت ہوا کرتے تھے، اس جنگل کو جہاں لوگ شکار کھیلنے آیا کرتے تھے، آج گلستان بنا دیا. اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیتوں سے اس کو عظیم صنعتی شہر بنا دیا جہاں آج پورے پاکستان کے لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں. میں نے اپنی ماں بہنوں کو اس شہر میں آزادی سے گھومتے دیکھا ہے. ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اپنے اس شہر کی گلیوں میں آئے بغیر چین نہیں ملتا. یہ درست ہے، میری یہ گلیاں جو کل میری شناخت تھیں، یہ شہر جو میرا فخر تھا، آج وہی گلیاں میرے لیے غیر محفوظ بن چکی. میری قوم کی بیٹیاں جو کالج اور یونیورسٹی بغیر کسی خوف کے جایا کرتی تھیں، آج درس گاہوں میں جاتے ہوئے بھی سہمی بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اب صرف ان کا موبائل، ان کی گاڑیاں خطرے میں نہیں ہیں، ان کی جان، ان کی آبرو بھی خطرے میں ہے. اس لیے کہ اس شہر میں آنے والوں کو بے لگام چھوڑ دیا گیا. یہاں پر پولیس بھی غیر مقامی، یہاں پر ڈاکو بھی غیر مقامی، یہاں پر رہزن بھی غیر مقامی، یہاں پر عدلیہ بھی غیر مقامی، جس کی وجہ سے اس شہر کے اندر لاقانونیت کے علاوہ کچھ نہیں بچا. اور یہی وجہ ہے کہ آفاق نے کہا تھا کہ اس شہر میں جب تک مقامی پولیس نہیں ہوگی، قیام امن کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیں یہاں پر مقامی پولیس چاہیے. اگر اس شہر میں اس قوم کے بچوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جا سکتا، اگر اس شہر میں اس قوم کے بچوں کو یہاں کی انتظامیہ میں بھرتی نہیں کیا جا سکتا، اور ہر چیز کا کنٹرول باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے، تو ظاہر ہے اس شہر کے اندر بد امنی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آفاق بھائی،
آپ جو بات کرتے ہیں اس سے لسانیت کی بو آتی ہے. میں کبھی کسی کے خلاف لسانی طور پر کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن لسانی بنیاد پر جب میری قوم کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جائے، جب میری قوم کے ساتھ ناانصافیاں کی جائیں، تو پھر اگر میں یہ بات کروں کہ میری شناخت کی بنیاد پر میرے شہر میں یہاں کے لوگوں کو پولیس میں بھرتی ہونا چاہیے، یہاں کے لوگوں کو انتظامیہ میں بھرتی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کا نظام سنبھال سکیں، یہاں کی غیر مقامی پولیس، یہاں کی غیر مقامی انتظامیہ قبول نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان کے اندر تمام شہروں کو علاقائی بنیاد پر جانتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ تمام شہر آپ میری قوم کی مائیں، میری قوم کی بہنیں، بیٹیاں میری بات کو غور سے سن کر سمجھ کر اس کے اوپر فیصلہ کیجیے گا. آپ لوگ، ہم ہمیشہ کہتے تھے، ہم نے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ یہ سنا کہ جو قوم جس کی لوگ عزت کیا کرتے تھے کہ یہ باشعور قوم ہے، ان کی صلاحیتوں کی لوگ قدر کیا کرتے تھے، ان کے علم کی، ان کی فہم و فراست کی لوگ قدر کیا کرتے تھے. وہ فہم و فراست، وہ شعور، وہ سلیقہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے سے آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی فیس جہاں دی جاتی ہے ان یونیورسٹیوں میں پڑھ کر سلیقہ آتا ہے؟ سب سے پہلی درسگاہ کسی بچے کی اگر ہے تو وہ اس کی ماں کی گود ہے. اور اگر میں آج آپ سے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں آپ کی فیملی کا حصہ ہوں، آپ اس مہاجر قوم کا حصہ ہیں، مہاجر قوم میرا خاندان ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کروں. میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلی درسگاہ بچے کی کون سی ہے، تو وہ ہے ماں کی گود. جہاں ماں اپنی گود میں بچے کو بٹھا کر حرام حلال سکھاتی ہے، پاکی ناپاکی کا احساس دلاتی ہے، اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ تمہارے نانا کون تھے، تمہارے دادا کون تھے، تمہیں یہ سکھاتی ہے ماں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. ماں بچے کا ضمیر بناتی ہے. اگر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کام کریں، ہم اگر حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، تو وہ ضمیر کس نے بنایا؟ میری قوم کی ماؤں نے. ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. میں آج آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ آپ کو کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کی مائیں، میری قوم کی بہنیں وہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ہم اپنے بچوں کو تاریخ سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو حقائق بتائیں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم کس کی اولاد ہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم سر سید کی اولاد ہو. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم جوہر کی شجاعت ہو. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر اپنے آپ کو فاروقی کہتے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت جوڑنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی غلام نہیں رہے، وہ حاکم تھے. ہمیں اپنی نسل کو یہ بتانا پڑے گا، ہر ماں اپنی گود میں اپنے بچے کی تربیت کرے کہ تم آج اس شہر کے اندر جس طرح دوسرے درجے کا شہری بنانے کی تمہیں کوشش کی جا رہی ہے، تم کبھی غلام نہیں رہے. تمہاری قوم کی ماؤں نے جب بھی بچے پیدا کیے وہ حاکم اور جنگجو پیدا کیے، کبھی غلام پیدا نہیں کیے.
آپ اپنے آپ کو عثمانی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جوڑنے والے لوگ اپنے آپ کو عثمانی کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی غلام رہے؟ وہ حاکم تھے. اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت جوڑ کر یہ کہتے ہو کہ ہم صدیقی ہیں، تو صدیقی کبھی غلام رہے؟ حاکم تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، کیا کبھی سید جو اپنے آپ کو حضرت علی کی نسبت سے جوڑتے ہیں، حضرت علی کبھی غلام رہے؟ حاکم تھے. آپ کی نسل کے اندر کوئی اپنے آپ کو راجپوت کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو میو کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو میواتی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خانزادہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو راجپوت کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قائم خانی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس شہر میں رہ کر، اس سندھ میں رہ کر، اس پورے پاکستان میں رہ کر راجپوت راگڑ کہتا ہے. میں ان سب کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ یہ تمہاری قوم جن لوگوں پر مشتمل ہے، یا تو وہ حاکم تھے یا وہ جنگجو تھے، کبھی غلام نہیں رہے. تمہاری قوم کی، تمہاری نسل کے اندر کوئی غلام نہیں رہا. اور حاکموں کی اولادیں، جنگجوؤں کی اولادیں کبھی کسی کی حاکمیت، کبھی کسی کی غلامی خدا نہ کرے برداشت کرنے کو تیار ہو سکتی ہیں. اس شہر میں جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس شہر میں جو شہر کل آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے، کل بھی آپ کا ہوگا، لیکن اس شہر کے اندر باہر سے لوگوں کو لا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شہر آپ کا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پورے پاکستان میں تمام شہر ان کے لوگوں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. اگر میں اپنی ماؤں بہنوں سے پوچھوں کہ صوبہ سرحد کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر پشاور کس کا شہر ہے، تو لوگ کہیں گے پختونوں کا شہر ہے. اگر میں پوچھوں لاہور کس کا شہر ہے تو لوگ کہیں گے پنجابیوں کا شہر ہے. اگر میں پوچھوں لاڑکانہ کس کا شہر ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ سندھیوں کا شہر ہے. لیکن حیرت اور فکر کی بات یہ ہے کہ تمہارے شہر کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو تم بجائے اس کے کہ یہ کہو کہ یہ مہاجروں کا شہر ہے، تمہیں یہ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ منی پاکستان ہے، یہ تمام پاکستانیوں کا شہر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری چیز تمہاری اور میری چیز سب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تمہاری چیز تمہاری ہے تو میری چیز بھی صرف میری ہوگی. یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے، یہ شہر مہاجروں کا شہر رہے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ہمیں میری عرض سن لیجیے. یہ شہر آپ کا ہے. اس شہر میں انتخابات بھی ہوتے ہیں اور اس شہر کے اندر انتخابات کا مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے. اس شہر کے اندر وہ لوگ جو اس شہر میں کمانے آئے تھے وہ انتخاب لڑتے ہیں اور وہ انتخاب لڑ کر انتخاب جیت جاتے ہیں. میں نے کہا تھا اس شہر کا مینڈیٹ چوری ہوگا. اس شہر میں محسود بھی جیتے گا، اس شہر میں چانڈیوں بھی جیت سکتا ہے، اس شہر کے اندر کوئی اور ڈوگر بھی جیتے گا. ایسا ہی ہوا. اس شہر میں محسود قبیلے کا پٹھان بھی جیتا اور اس شہر میں مہاجروں سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا. آج بھی جو لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس شہر کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے. میں نے بہت تانے سنے کہ آفاق مہاجروں کی بات کرتا ہے لیکن آفاق کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ڈالا تھا مہاجر قومی موومنٹ کو، مینڈیٹ چوری ہوا. اب میں پھر آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں
مہاجر قومی موومنٹ حالات کچھ بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، انتخابی عمل سے دور نہیں چلے گی، بلکہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لے گی۔ اور مہاجر قومی موومنٹ انتخاب میں حصہ کیوں لے گی؟ اس لیے لے گی کہ وہ اپنی قوم کا مینڈیٹ ایوان سے باہر بھی حقوق کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ایوان کے اندر بھی مہاجر حقوق کی تحریک کے اندر، مہاجر حقوق کی جدوجہد کے اندر، ایوان کے اندر بھی آواز اٹھانا چاہتی ہے۔ آج ایوان میں جو لوگ ہیں، آج ایوان میں جو لوگ ہیں، آج ان کی کیفیت کیا ہے؟ آج کے بعد آنے والے انتخاب میں آپ لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے وہ لوگ بھی ہیں اس شہر کے اندر جو کل آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئیں گے۔ انہوں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کی تھی کہ مہاجر تحریک کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، مہاجر شناخت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یہ باتیں کی گئی اس شہر میں یا نہیں؟ میں کسی سیاسی جماعت کا، کسی پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ کنہوں نے یہ کہا تھا کہ مہاجر شناخت دفن کر دی، مہاجر سیاست کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ میں اپنی قوم کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری شناخت کے بغیر تم جینا چاہو گے؟ کبھی نہیں۔ آفاق کا قصور یہ ہے کہ آفاق نے ہمیشہ اس بات کی جدوجہد کی ہے کہ وہ جیے گا تو شناخت کے ساتھ، مرے گا تو شناخت کے ساتھ۔ آفاق نہ گمنامی میں جینا چاہتا ہے، نہ آفاق گمنامی میں۔ میری ماں بہنوں، آپ سے شناخت چھین کر یہ کہا گیا مہاجر سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ کیا ایسے لوگوں کو آپ ووٹ ڈالیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ اس قوم کا سب سے بڑا اس وقت بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ میری قوم کے نوجوان پڑھ کر بھی کوٹا سسٹم کی وجہ سے ملازمتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کوٹا سسٹم کو کس کی موجودگی میں عمران خان نے غیر معینہ مدت تک کے لیے مسلط کیا؟ آپ کے ان لوگوں کی موجودگی میں جو آج ان کے اتحادی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن کیا ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے وقت خاموشی اختیار کی، ان مجرموں کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگ جو اپنے قائد سے وفا نہ کر سکیں اور صرف اپنی گردنیں بچانے کے لیے الطاف سے علیحدگی اختیار کر لیں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے تو صرف اس لیے علیحدگی اختیار کی کہ وہ ملک دشمنی میں ملوث تھا؟ میں تم لوگوں سے میری معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے، اپنی ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں، جو لوگ اخبار پڑھتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے 2007 کے اندر انڈیا جا کر اس ملک کے خلاف کتنی زہر افشانی کی تھی۔ اس وقت اس قوم کے وہ لوگ جو آج یہ دعویٰ کر کے الگ پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الطاف حسین کیونکہ ملک دشمنی میں ملوث تھا اس لیے ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، بات یہ نہیں ہے اپنا سر بچانے کے لیے علیحدگی اختیار کی۔ اگر ملک دشمنی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرتے تو 2007 میں جب الطاف حسین ملک کے خلاف زہر افشانی کر رہا تھا، اس وقت ان میں سے کوئی بھی بچہ نہیں تھا، اس وقت ان میں سے کوئی بھی پانی کو مم اور کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا، یہ فیڈر سے دودھ نہیں پیتے تھے، یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے الطاف حسین کی وکالت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ٹھاکر کے اٹھانے پر، رینجرز کے آپریشن کے بعد انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ جو لوگ اپنے محسن کے ساتھ جن کے نام کی کھاتے تھے، جن کے نام پر پہچانے جاتے تھے، اس سے بے وفائی کر سکتے ہیں تو تمہاری قوم سے وفا کریں گے؟ اگر ایسے لوگ جو اپنے محسن سے بے وفائی کر سکتے ہیں اپنی گردن بچانے کے لیے، وہ تمہاری قوم سے مخلص نہیں ہو سکتے، کیا آئندہ آنے والے انتخاب میں ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے؟ اگر نہیں ڈالیں گے تو اس مہاجر قوم کا مینڈیٹ
مہاجر نام پر مہاجر قومی موومنٹ کے پاس ہوگا، اور آپ کو اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ووٹوں کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ ہم اس تحریک کو، ہم اس جدوجہد کو ایوان اور ایوان سے باہر دونوں جگہ پر لڑ کر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے وہ مسائل جو بنیادی طور پر حل ہو جانے چاہیے تھے اور حل نہیں ہوئے، انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محصورین مشرقی پاکستان قسموں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ریڈ کراس کے کیمپوں میں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ مائیں جو کل جوان چھوڑ کے آئے تھے، آج ان کے بال سفید ہو گئے۔ جو بچیاں کل جھولے میں چھوڑ کر آئے تھے، آج بوڑھی ہونے کو آ گئیں، لیکن ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج بھی وہ فیملیاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہیں۔ وہاں 35 کروڑ بنگالیوں کے بیچ میں پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ 35 کروڑ بنگالیوں کے بیچ میں پاکستان کی بجائے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے فارمولے کو رد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں، اس لیے کہ ان کا کوئی رشتہ دار پنجابی نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ دار پٹھان نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ دار سندھی یا بلوچی نہیں ہے۔ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو لانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ جس طرح افغانستان کے واقعے کے اوپر سارے پٹھان سرحدیں کھول کر افغانیوں کو پناہ دیتے ہیں صرف پختون ہونے کے ناطے، اس طرح ان محصورین کو لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم طاقت حاصل کریں گے، طاقت کے بل پر ان کو واپس لے کر آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مہاجر قوم کو مضبوط کرنے کے لیے میری قوم کی مائیں اور بہنیں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ اپنے آپ کو تحریک کا حصہ بنائیں، آپ اپنے آپ کو اس تحریک میں اس طرح جوڑ لیں کہ آپ کی تربیت میں پرورش پانے والا بچہ اس مہاجر قوم کا لیڈر بن کے نکلے، اس مہاجر قوم کا مسیحا بن کے نکلے۔ اس قوم کے بچوں کے اندر غلامی ذہن سے کھرچ کے باہر نکال دیجئے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیے کہ تم حاکموں کی اولاد ہو، تم جنگجوؤں کی اولاد ہو، تم کبھی کسی کی غلامی کے اندر نہیں رہ سکتے، تم ہمیشہ آزاد اور حاکموں کی طرح اپنی زندگی گزارو گے۔ میں نے کہا کہ میری قوم کی مائیں غلام پیدا نہیں کرتی، حاکم پیدا کرتی ہیں، جنگجو پیدا کرتی ہیں۔ اس قوم کی ماں اور بہنوں سے اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ ان کا پرس چھین کر ان کو گھروں میں محصور کر دو گے، ان کے کسی پیسے کو چھین کر، ان کے موبائل کو چھین کر، ٹی ڈی دکھا کر، کلاشن کوف دکھا کر میری قوم کی بچیوں کو تم کالج اور یونیورسٹی جانے سے روک لو گے، تو میری قوم کی بچیاں خوف زدہ نہیں ہیں۔ میری قوم کی بچیاں بھی حاکموں کی اولاد ہیں، اور وہ بھی راجپوتوں کی طرح، مہاجروں کی طرح ڈٹ کر ان حالات کا مقابلہ کریں گی۔ وہ کالج بھی جائیں گی، وہ یونیورسٹیاں بھی جائیں گی، وہ اس شہر میں قبائلی نظام کو پنپنے نہیں دیں گی۔ ہم اس شہر کو قبائلی نظام کے اندر تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اس شہر میں میری قوم کی بیٹیاں آزادی سے گھومیں گی بھی، آزادی سے کالج اور یونیورسٹیاں بھی جائیں گی۔ میں اس شہر میں غیروں کے تسلط کے خاتمے تک جدوجہد جاری رکھوں گا، اور آپ سب کو میرے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ بننا پڑے گا۔ جائے گا آج ہم سے جو ٹکرائے گا، اس پاک وطن کا ہر صوبہ ناروں کی صدا سے ہل جائے۔ میری اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جو لوگ اس مہاجر لفظ کو ختم کر کے خوشی کا اور کامیابی کا اعلان کر رہے تھے، ایسے بدبخت لوگوں کو مہاجر قوم کا کوئی فرد ووٹ نہیں ڈالے گا۔ حرام ہے ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالنا جو مہاجر قوم کی شناخت تسلیم کرنے سے منع کر دے۔ اور کیا ایسے لوگوں کی سپورٹ ہونی چاہیے جو اپنے لیڈر سے وفا نہ کر سکے۔ اور میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا، احساس دلا دیا کہ ملک دشمنی وجہ نہیں ہے الطاف کو چھوڑنے کی۔ اگر الطاف کی ملک دشمنی وجہ ہوتی تو 2007 میں ان سب کو الطاف سے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ سب ٹی وی میں بیٹھ کر الطاف کی وکالت کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنی گردنیں بچانے کے لیے علیحدگی اختیار کیے، ملک دشمنی وجہ نہیں تھی۔
सब लोग इस कौम की बजाय अपने आप से वफा निभाने की कोशिश करते हैं। आफाक का कसूर सिर्फ यह है कि आफाक ने पूरे जहां को दुश्मन बनाया सिर्फ यह कहकर कि इस महाजिर लफ्ज से इनहिराफ नहीं हो सकता। ये मेरी शनाख्त है, ये शनाख्त मुझे मेरे नबी से, मेरे पैगंबर से दोहरी निस्बत देती है। तमाम कौमियतें अपने आप को मुसलमान होने के नाते हुजूर का उम्मती तो कह सकती हैं, लेकिन दूसरी निस्बत नहीं जोड़ सकती। आफाक अपने पैगंबर से दोहरी निस्बत जोड़ता है, एक मुसलमान होने के नाते उम्मती होने का रिश्ता और दूसरा महाजिर आजम होने के नाते इस कौम की शनाख्त, उसका रिश्ता कि हम हुजूर के साथ दो रिश्तों से मुंसलिक हो गए। मैं इस लफ्ज से इनकार नहीं कर सकता, ये मेरी शनाख्त है, ये मेरी कौम की शनाख्त है। मैंने कहा जिएंगे तो शनाख्त के साथ, मरेंगे तो शनाख्त के साथ। गुमनामी में ना मरना चाहते हैं, गुमनामी में ना जीना चाहते हैं। हमारी इस तहरीक का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने मसाइल को अपनी ताकत के जरिए, क्योंकि मांगने से नहीं मिलेगा, अपनी इत्तेहाद के जरिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। मेरी कौम की माओ बहनों ने आज इस कन्वेंशन में आकर मेरा हौसला बुलंद किया है। मेरी इस जद्दोजहद को यकीनन तक़वियत मिली है कि अगर ये माएँ और बहनें अगर इस तहरीक का हिस्सा होंगी तो इनकी गोदों में परवरिश पाने वाले बच्चे आइंदा इस कौम का बोझ उठाने के काबिल पैदा होंगे, इस कौम को रहनुमाई करने के काबिल लोग तैयार होंगे। इस कौम की माएँ अपनी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे की ये तरबियत करेंगी कि वो हाकिम हैं, वो गुलाम नहीं हो सकते। मैं एक और बात आपको बताकर, आपसे मैंने बहुत खुश्क बातें कर ली, मैं आपको एक वाकया बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप इस तहरीक का हिस्सा बने। एक तो मैं ये सबके सामने, मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि मेरे कौम के लोगों को अगर इसी तरह यहां पर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस स्ट्रीट क्राइम के लोगों के रहमो करम पर छोड़ा जाएगा और यहां पर मुकामी पुलिस तैनात करके शहर का निजाम यहां के लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, तो फिर यह तवक्को न कीजिएगा कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हम अपनी माँ और बहनों की चीजें छीनते हुए और उनके साथ होने वाली ज्यादतियों पर खामोश रहेंगे। हमने माजी में भी अपने इलाकों के अंदर चौकीदारी निजाम कायम किया था, हम फिर दोबारा अपने शहर के अंदर चौकीदारी निजाम कायम करेंगे। हम फिर अपने नौजवानों की ड्यूटियां लगाएंगे इस शहर में। फिर किसी की मूवमेंट हमारी इजाजत के बगैर हो नहीं सकती। हमारे शहर में फिर हमारे निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान की वापसी को यकीनी बनाना होगा। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि खुदारा उन लोगों की हुब्बुल वतनी की कदर कीजिए, इसलिए कि अगर वो लोग इसी तरह रेड क्रॉस के कैंपों में रहे तो इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने का जज्बा मांग पड़ जाएगा। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने पाकिस्तान बचाने की तहरीक में वहां अपने जवान कटवा दिए, अपने मर्द खत्म करवा दिए। बूढ़ी माएँ और छोटी छोटी मासूम बच्चियां आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में सब वापिस आ गए जो तनख्वाह लेकर लड़ते थे। लेकिन वो लोग जिन्होंने फी सबीलिल्लाह इस मुल्क की बका के लिए जद्दोजहद की थी वो वहां पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं अपील करता हूं कि उन मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाए। मैं फिर ऐलान करता हूं कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत अपने ही पाकिस्तान के शहरियों को लाने के लिए माली वसाइल का रोना रोती है तो आज आफाक इस बात का ऐलान करता है कि आफाक ने लाखों लोगों को इस शहर के अंदर आफाक की कौम ने पनाह दी, उन्हें बिठाकर खिलाया। आज सैलानी अगर लाखों लोगों को खाना खिलाता है तो वह हमारी ज़कात से खिलाता है। अगर हम दूसरों को अपनी ज़कात पे पाल सकते हैं तो अपने पैसे से
اپنے رشتہ داروں کو جو محصورین مشرقی پاکستان ہیں انہیں واپس لانے کا حوصلہ ہے ہمارے اندر. حکومت پاکستان پاسپورٹ جاری کرے, ہم انہیں لانے کے تمام خرچے برداشت کرنے کو تیار ہیں. زندہ ہے مہاجر زندہ ہے, زندہ ہے مہاجر زندہ ہے. ایک اور چیز آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم یقیناً انتظامی بنیادوں پر الگ صوبہ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچی سب کو اقتدار میں حصے دار بنایا گیا ہے, اسی طرح مہاجر ایک علیحدہ قوم ہے, اس کو بھی اقتدار میں حصہ چاہیے, اس کو بھی اس بات کے احساس کے لیے کہ اس کا اپنا صوبہ ہے, اس کو بھی ایک علیحدہ صوبہ چاہیے. اور یہ جدوجہد ہم ترک نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات آپ سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس صوبے میں جب تک اس کی تقسیم نہیں ہوتی, یہ صوبہ سندھ ہے, اور اس صوبہ سندھ کے اندر ہم حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے ناانصافی کرنے والے سندھی سے لڑیں گے, لازمی لڑیں گے, جدوجہد کریں گے. لیکن یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس سندھ کے اندر صرف 2 قومیں جو اس سندھ سے باہر نہیں جائیں گی. نہ سندھی مہاجر کو لڑ کر اس ملک سے, اس صوبے سے باہر نکال سکتا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور نہ ہم سندھی کو یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں, اس لیے کہ سندھی اور مہاجر 2 مستقل قومیتیں ہیں جو اس صوبے کے اندر آباد ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی, لاڑکانہ اور دادو سے اپوائنٹ کر کے یہاں پولیس لا کے تعینات کی ہے, ہم تمام ناانصافیوں پر لڑیں گے. لیکن میں کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آقاؤں کی تبدیلی کی جدوجہد میں اپنی قوم کو استعمال کروں, کہ سندھی کی غلامی سے نکل کے وفاق کی غلامی میں, اور وفاق کی غلامی سے نکل کر کسی اور کی غلامی میں, آقا تبدیل کرنے کی جدوجہد میں اپنی قوم کی توانائیاں ضائع کرنا غلط. میں اپنی قوم کی توانائی اگر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے. سندھی کی غلامی سے, وفاق کی غلامی سے ہم بھی اسی طرح آزادی کے اندر رہنا چاہتے ہیں جس طرح سندھی رہتا ہے, اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ صوبہ اس کا ہے, اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ اس کی گورنمنٹ ہے. میں بھی اقتدار میں اپنی قوم کا حصہ چاہتا ہوں, اس سے زیادہ ہم نہیں چاہتے. لیکن آج آپ کے شہر کے اندر کسی اور کے کہنے پر یہاں گالیاں دی جاتی ہیں, کسی اور کے کہنے پر پیپلز پارٹی کا نام لے کر سندھیوں سے نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. تمام لوگ تحریک چلا رہے نا کہ سندھ کے اندر ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سندھ موہنجو ڈارو بن گیا. بالکل بنا دیا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ملازمتوں سے محروم ہے اس قوم کے بچے, تعلیم سے محروم ہے اس قوم کے بچے. سندھ کی حکومت نے مہاجروں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. لیکن جو لوگ تمہیں پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں, میں پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتا, میں پیپلز پارٹی کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ سیاسی پارٹی ہے اور قومی دھارے کی پارٹی ہے. لیکن آج جو لوگ تمہیں تحریک چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ارے ان سے تو پوچھو کہ ہاں پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن کیا وفاق نے اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی؟ کیا وفاق نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی؟ اگر ہمیں سندھ کے اندر ملازمتوں سے محروم رکھا گیا تو کیا وفاقی ادارے اس کراچی میں کام نہیں کرتے؟ کیا KPT اس کراچی کے اندر کام نہیں کرتا؟ کیا کسٹم کا ادارہ اس کراچی میں کام نہیں کرتا؟ کیا کسٹم کے علاوہ PIA اس کراچی میں موجود نہیں ہے؟ وفاق کے اندر اس قوم کے بچوں کو نوکری دے دیتے اگر آپ کو دکھ تھا کہ سندھ کے لوگ ان مہاجر عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو, آپ کسی کے لیے نفرت کے بیج بو کر یہاں پر مستقل آباد قوموں کو لڑانا چاہتے ہو, جس کا میں مخالف ہوں. ہم لڑیں گے سندھیوں کے ساتھ,
اپنے حقوق کے اصول کے لیے, کسی اور کے مفاد کے لیے نہیں, کسی اور کے کہنے پر نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اس واقعے کو بھی, اس بات کو بھی سمجھا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ایک خرگوش کو پکڑنے کے لیے شکاری کتا لے کر کوئی شکاری کھڑا ہوا تھا. خرگوش کو دیکھا اور خرگوش کو دیکھتے ہی گلے سے پٹا نکال دیا اور وہ خرگوش کے پیچھے کتے نے دوڑنا شروع کر دیا. خرگوش بھاگتا رہا, کتا اس کے پیچھے بھاگتا رہا. آخر تھک ہار کے سانس پھول کے دونوں بیٹھ گئے. کتے نے خرگوش سے پوچھا, خرگوش تیری ٹانگیں بھی چھوٹی ہیں, میری ٹانگیں بھی بڑی ہیں, میری جسامت بھی بڑی ہے, لیکن اس کے باوجود تو نے ہمت نہیں ہاری, تو بھاگتا رہا, مجھے شکست دے دی, میں تجھے پکڑ نہیں سکا, میں کامیاب نہیں ہو سکا. خرگوش نے کیا سمجھے؟ بات مکمل نہیں ہوئی, ابھی تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. بات یہ ہے کہ خرگوش نے کہا کہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا, تو کسی کا آلہ کار ہے, تجھے کسی نے گلے کا پٹا کھول کر چھوڑا ہے میرے پیچھے, تو اپنے لیے نہیں بھاگ رہا تھا, اس کے لیے بھاگ رہا تھا. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں بہت برا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں وفاق کی سیاست کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں لسانی سیاست کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں مہاجر پالیٹکس کرتا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ خرگوش نے کہا کہ میں اپنی جنگ لڑ رہا تھا, تو ظاہر ہے میری بقا کی جنگ تھی, میں ہمت نہیں ہارا, اس لیے کہ اگر میں ہمت ہار جاتا تو میں مارا جاتا. تو کسی اور کی جنگ لڑ رہا تھا, تیرا پٹا کسی اور نے کھولا تھا, تیری لگام کسی اور کے ہاتھ میں, تو کسی اور کے لیے بھاگ رہا تھا. آپ سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ بھی جس سے ملیں اس سے کہیے, اس کو سمجھائیے کہ خرگوش بن جاؤ, اپنی بقا کی جنگ لڑو, اور اگر اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتے تو کتے مت بنو, کسی اور کا کتا بن کے اس قوم کو برباد نہیں کرو. بات سمجھ میں آئیے, سب کے سب اپنی گردنیں بچانے کے لیے وفاق کے اشارے پر یہاں نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں. ارے وفاق سے تو پوچھو کہ تمہیں کبھی سنگل ملازمت دی ہے؟ کبھی نہیں دی. ہم صرف اپنی بقا کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں, ہاں ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں. زندہ ہے مہاجر زندہ ہے. بلاول کے بارے مجھے یاد دلایا کہ بلاول بھٹو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مقامی اور غیر مقامی کیا ہوتا ہے, تو بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو لوگ مر کے یہاں دفن ہوتے ہیں وہ مقامی ہیں, اور جن کی لاش یہاں سے ان کے آبائی گاؤں جاتی ہے وہ غیر مقامی ہیں. تو یہاں پر کون لوگ ملازمتوں میں ہونے چاہیے؟ یہاں پر انتظامیہ میں کون ہونا چاہیے؟ جب تک مقامی لوگ یہاں انتظامیہ میں نہیں ہوں گے یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور آج کے بعد اس تحریک میں, اس مہار جدوجہد میں صرف اس قوم کے بیٹے, اس قوم کے بزرگ شامل نہیں ہوں گے, بلکہ اس تحریک میں آج کے بعد اس قوم کی مائیں, اس قوم کی بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہوں گی. آپ سب کا یہاں آمد کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انتظامیہ کے جو لوگ اور شعبہ خواتین ہیں ان سب کو اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ جب تک یہ خواتین اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اطمینان سے روانہ نہ ہو جائیں, اس پنڈال سے انتظامیہ کے لوگ جائیں گے نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جیے مہاجر.